بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا فؤاد عبدالرشید پٹیل الحسینی صاحب نے شہاب چتور جو پیدل حج کے لیے نکلے ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کو ایک تحریر میں انہوں نے اردو تحریر میں لکھا ہے۔ جو احباب اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ تحریر سنا کر کے پیش کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی جب ایک بندہ ایمانی حمیت اور رب کی محبت میں کوئی کام کرے تو اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، چاہے دنیا اسے جو نام دے، مگر دل کی کیفیات کا اثر دلوں پر اپنا کام ضرور کر جاتا ہے۔ اسی کی ایک مثال پیدل حج کے لیے نکلنے والے کیرلا کے نوجوان شہاب چتور بھی ہیں کہ اکیلے حج کے سفر پر نکلے ہیں، مگر لاکھوں دلوں کو گرما دیا ہے۔ لوگ جوق در جوق ان کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ میلوں چلتے ہیں، ایک شور سا بپا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بھی اشتیاق ہوا کہ ان سے ملاقات کریں۔ چنانچہ جیسے ہی شہاب بھائی کے پنویل کراس کرنے کی اطلاع ملی، ان سے ملاقات کے اشتیاق میں اور اضافہ ہوا۔ پنویل کے کچھ احباب سے ان کا نمبر بھی نکالا، لیکن فون لگانے اور میسج کرنے پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ پھر میں نے یوٹیوب پر ان کی لوکیشن دیکھنا شروع کر دیا۔ جب فاؤنٹین ہوٹل سے آگے نکلے تو میں کہیں سفر میں تھا، اس لیے کچھ احباب کو تیار کر کے ان سے ملاقات کے لیے بھیجا اور انہیں شہاب بھائی کے اگلے سفر کے متعلق اور عید کے لیے کہاں مقیم ہوں گے اس متعلق ساری باتیں دریافت کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان احباب نے شہاب بھائی کو تلاش بسیار کے بعد چنچوٹی میں ایک کیرلا کے ساتھی کے گھر میں پایا اور ان سے وہاں ملاقات کی۔ ان کی واپسی کے بعد بندے نے شہاب بھائی کے آئندہ قیام کے متعلق تفصیل معلوم کی تو علم ہوا کہ پہلے شہاب بھائی عید کے لیے چنچوٹی میں ہی 2 دن کا وقفہ لینے والے تھے، لیکن وہاں ملاقات کے لیے لوگوں کا امڑتا ہوا ہجوم اور علاقے میں صاف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ احباب نے رائے مشورہ کر کے وہاں سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ویرار پھاٹے پر چند گھروں پر محیط ایک بستی میں قیام کرنے پر اتفاق کیا۔ چنانچہ شہاب بھائی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھ کر 14 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر کے ویرار پھاٹے پر آ کر مقیم ہوئے۔ میں نے فون کر کے ان کی لوکیشن معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن فون اٹھایا نہیں۔ پھر یوٹیوب پر ان کے سفر کے روٹ کو دیکھا۔ اس طرح میں بھی یوٹیوب پر دکھائے ہوئے راستے کے مطابق ان سے ملاقات کے لیے اس گھر پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد شہاب بھائی نے بہت خندہ پیشانی سے ملاقات کی۔ باتوں باتوں میں شہاب بھائی سے دریافت کیا کہ آپ کو پیدل حج کرنے کا کیسے داعیہ پیدا ہوا، اور کچھ کارگزاری بیان کرنے کی گزارش کی تو کہا اس سفر کی لمبی کہانی ہے جو کچھ گھنٹوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ پھر بھی مختصر انداز میں یوں کہا کہ پہلے زمانے کے لوگوں کے پیدل حج کرنے، مصائب وغیرہ کو برداشت کرنے اور اس پر انہیں زیادہ اجر و ثواب ملنے کا سن کر دل میں پیدل حج کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے لیے مکمل 1 سال مختلف تیاریوں میں لگ گیا، مثلا چل کر جانے کے لیے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، کون سے ملک میں پہنچنے کے لیے کتنے دن لگیں گے، راستے کا نقشہ، 4 ملک پاکستان، ایران، کویت، سعودی کا ویزا حاصل کرنا، بارڈر کراس کرنے کی اجازت لینا، نیز روزانہ چلنے کی مشق اور پریکٹس، کھانے پینے میں احتیاط کس طرح کی جائے، کتنی مقدار کھانے سے صحت مند رہ سکے اور پیدل چلنے کوئی ضرر نہ پہنچے، پیدل چلنے پر آنے والے مسائل کو کیسے کنٹرول کریں۔ مختصر یہ کہ سال بھر میں پیش آنے والی ہر امکانی صورت
اور پیچیدہ مسائل پر غور کر کے ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے اس کے لیے تیاری کی ہے۔ میری یہ بالکل بھی چاہت نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے آ کر ملیں اور میرا استقبال کریں، بلکہ مجھے تو میرا روزانہ چلنے کا ہدف مکمل کرنا ہوتا ہے۔ جب لوگ زیادہ ملاقات کرنے لگتے ہیں تو وہ معہود سفر مکمل نہیں ہو پاتا، نیز بہت ساری جگہوں پر جو استقبال ہوتا ہے یا کوئی بڑا افسر کا آ کر ملنا ہوتا ہے وہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بھی میرا وقت ضائع ہوتا ہے اور میرے چلنے کی متعینہ مقدار مکمل نہیں ہو پاتی۔ دریافت کرنے پر بتایا کہ روزانہ 50 سے 55 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی پیدل حج کی کوئی منت تھی؟ کہا منت وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس نیت اور ارادے سے پیدل حج کو نکلا ہوں کہ حقیقی معنوں میں یہ احساس ہو کہ پہلے کے لوگ کس طرح پیدل حج کرتے تھے، نیز پیدل حج کرنے پر جتنے قدم چلوں گا اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، نیز ہر قدم چلنے پر نیکی لکھی جائے گی۔ آگے کہا کہ میں اس طرح پیدل حج کرنے کی کسی کو دعوت نہیں دیتا، نہ میری یہ سوچ ہے کہ لوگ پیدل حج کریں، بلکہ یہ میرا ذاتی عمل ہے جس پر میں کسی کو ابھارتا بھی نہیں ہوں۔ ہم نے دیکھا جس مکان میں وہ مقیم تھے وہاں کچھ کیرالہ کے احباب آ کر ملے، وہ بھی قیام کرنا چاہتے تھے۔ گھر والے تو انہیں قیام کی اجازت دے رہے تھے، لیکن شہاب بھائی نے خاموشی سے گھر والوں کو منع کر دیا کہ میں بھیڑ بھاڑ نہیں چاہتا، مجھے اطمینان اور آرام چاہیے کیونکہ مجھے دوسرے دن پیدل سفر کرنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ انہیں اپنے موبائل میں مختلف ملکوں کے نیوز چینل میں ان کے متعلق جو خبریں گردش کر رہی تھی وہ بتا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے کسی نیوز چینل والے کو یا کسی یوٹیوبر کو کوئی خبر نہیں دی۔ یہ جو یوٹیوبرز میرے ساتھ ہیں وہ بھی میرے علاقے کے نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ علاقے کے ہیں اور اپنی مرضی سے شامل ہو گئے ہیں۔ نہ میں نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ چلیں۔ میں اپنی شہرت نہیں چاہتا ہوں، بلکہ چلتے وقت میں اپنے پاس موبائل بھی نہیں رکھتا۔ آگے کہاں کہ نکلتے وقت میرے ذہن میں اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ لوگ میرا اس طرح اکرام اور استقبال کریں گے۔ میں اپنے ساتھ اپنے کھانے کی رقم اور اپنا ٹینٹ لے کر نکلا ہوں کہ کہیں راستے میں کھانے رہنے سونے کے لیے مسجد یا ہوٹل نہیں ہوگا تو میں اپنا خیمہ لگا کر وہیں آرام کروں گا اور اپنا کھانا تیار کر کے کھا لوں گا۔ مگر اس سفر میں اللہ کی نصرت اور مدد ایسی ہو رہی ہے کہ اب تک کہیں بھی ٹینٹ لگانے کی اور کھانا پکانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نیز کیرلا سے نکلتے وقت جتنا میرا وزن تھا 1500 کلومیٹر چلنے پر ابھی بھی اتنا ہی ہے، اس میں 1 کلو کی بھی کمی نہیں ہوئی اور نہ اضافہ ہوا ہے۔ شہاب بھائی پیدل چلنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ کیرلا میں ایک جگہ ندی حائل تھی، ندی پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہونا پڑ رہا تھا۔ دوسرا راستہ جو تقریباً 16 کلومیٹر طویل تھا، کچھ احباب نے کہا کشتی میں سوار ہو جائیے، مگر کشتی میں سوار ہونے کے بجائے 16 کلومیٹر طویل راستہ اختیار کیا اور احباب سے کہا جب 10,000 کلومیٹر پیدل سفر کرنا ہی ہے تو 16 کلومیٹر کی کیا بات ہے۔ دوسری ایک بات عجیب سنائی، کہا کہ پیدل سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ غیر مسلم بھی متاثر ہو رہے ہیں اور انہیں اسلام کے متعلق اور اسلام کے ایک رکن حج کے متعلق علم ہو رہا ہے۔ اس طرح اسلام کی بھی اشاعت ہو رہی ہے۔ نیز یہ تجربہ ہوا کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دوسرے ملک میں ہوگا، لیکن لوگوں کو اس کا علم کیسے ہوگا؟ اسی موبائل کے ذریعے۔ اس لیے کہ میں نے کبھی اپنے حج کی سفر کی تشہیر نہیں کی تھی، لیکن لوگ برابر لوکیشن معلوم کر کے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ شہاب بھائی پیدل سفر کا مجاہدہ برداشت کرنے کی بنا پر اس طرح ایمانی قوت سے لبریز تھے کہ کچھ نوجوان گلے میں چاندی کی چین پہن کر ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ وہاں موجود علماء اور تبلیغی حضرات میں سے کسی نے ان نوجوانوں پر نکیر نہیں کی،
لیکن شہاب بھائی نے ان سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا پہلے گلے سے یہ چین نکالو پھر ملاقات کروں گا، اور انہیں نصیحت بھی کی کہ ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اس کو دوبارہ نہ پہنے۔ فیملی کے متعلق دریافت کرنے پر بتایا کہ جوائنٹ فیملی میں ہیں، والدہ، والد، بھائی ایک ساتھ گھر میں رہتے ہیں، اور ایک بیٹی بھی ہے، اور بیوی ابھی امید سے ہے، حامل ہے، اس لیے ان کے لیے بھی دعا کریں، نیز میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ آگے کے تمام مراحل آسانی سے طے ہوں اور میں بعافیت حج کو پہنچ جاؤں، آمین یا رب العالمین۔ میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ ملاقات کر کے 10-15 منٹ بیٹھ کر نکل جاؤں گا، لیکن وہاں جانے کے بعد شہاب بھائی کی خندہ پیشانی سے ملاقات اور ان کی حیرت انگیز کارگزاری سننے میں اس طرح محو ہو گیا کہ گفتگو میں 2 گھنٹے کہاں گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر میں ان سے مصافحہ اور دعا کی درخواست کر کے ہم اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مولا کریم ان کے ہر قدم کو قبول فرمائے، جہاں کہیں بھی گزر جائے ان تمام علاقوں اور تمام کائنات عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو بھی مولا کریم اپنے دربار کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔